اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک بہن ہے، درود فیملی کے کہہ لیں ممبر ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا جو بہت سے لوگوں کا سوال پہلے بھی موجود تھا کہ ہم جب بھی کوئی درود کا مشاہدہ کسی بھی درود کا سنتے ہیں اور جب کبھی بھی جتنی دفعہ بھی دن میں یا اپنی زندگی میں کوئی پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہ درود شروع کر دیں اور تاکہ ہمیں بھی مشاہدات ہوں۔ تو اس طرح ہم ہر درود کے متعلق یہی خواہش رکھتے ہیں اس کی مشاہدے کو سن کر کہ کاش کہ ہم بھی یہ اسی طرح پڑھ سکیں اور ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کے مشاہدات ہو سکیں۔ تو اس کنفیوژن کی وجہ سے ہم کسی ایک درود کو نہیں اپنے لیے چن پاتے یا سلیکٹ کر پاتے، تو اس لیے ہم کبھی ایک مشاہدہ سنتے ہیں تو وہ درود شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کا مشاہدہ سنتے ہیں تو وہ درود شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو آپ ہی کے پاس ہے کہ آپ نے اپنے ذہنوں سے ایک کنفیوژن دور کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے سب نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو درود کے متعلق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ پہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں کثرت سے، تو میں کتنا پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیتے آخر میں جب حضرت کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ درود کی اس قدر اہمیت ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو میں سارا وقت درود پڑھوں گا۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا، یعنی کہ تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو تمہارے تمام تر غم کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہاری تمام تر ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ مفہوم بیان کریں۔ دیکھیں حضرت ابی بن کعب کون تھے؟ یہ تمام قراء یعنی قاریوں کے سردار تھے۔ یہ اس قدر خوبصورت تلاوت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ کعب مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو کہ فلاں سورت کی تلاوت کر کے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ تو ابی بن کعب بہت خوش ہوئے، جھومنے لگے کہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کعب تمہارا نام لے کر یہ فرمایا گیا ہے۔ تو میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جب یہ وہ ہیں جو قرآن کی قرأت میں جس کے قرأت سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم دیتا ہے کہ وہ آپ کو فلاں سورت کی تلاوت کر کے سنائیں، تو ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ لیکن وہ پوچھ رہے ہیں تو کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں؟ تلاوت اور قرآن میں تو وہ اس قدر اوپر ہو گئے کہ قرأت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پیغام بھیجوایا، مطلب وہ اتنے خوبصورت تلاوت کرتے تھے، کتنا وقت دیتے ہوں گے، کتنی محبت سے وہ تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن وہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ جب درود شریف کے متعلق احادیث آ گئیں، جب آیات آ گئیں، تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کثرت کرتا ہوں، تو میں کتنا وقت دوں؟ وہ وقت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی۔ تو پھر یہ تو نہیں کہا کہ میں فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا کسی غم کو ہٹانے کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا اپنی مغفرت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور کس طرح امت کے بارے میں جو درود شریف پڑھے گا تو اس کو کیا انعامات ملیں گے، یہ تب سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا۔
یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ وقت ملے، تو وہ زیادہ وقت کی مقدار کیا ہوگی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب عرض کر دیا. مطلب انہوں نے ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کے کہ انہوں نے کیسے فردن فردن اس کو پڑھاتے گئے اور کہتے گئے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اتنا بھی ٹھیک ہے، اتنا بھی ٹھیک ہے، لیکن بڑھاتے جاؤ. تو درود شریف کی کثرت کے فائدوں کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن حضرت کعب نے محبت میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی محبت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کی محبت کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے، آپ اگر اللہ کا قرب زیادہ پانا چاہتے ہیں، میں آپ کو کہتی ہوں یہ مشاہدہ میری اپنی زندگی کا ہے. جتنا آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں اتنا ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میں جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے آپ کو اللہ کے تک پہنچاتا ہے. یہ ایک ذریعہ ہے، یہ سب سے شارٹ کٹ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب پانے کا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں تو اگر آپ یہ نیت کسی کام کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے یہ غم ختم ہو جائے، اللہ سب کو غموں سے محفوظ رکھے، یا ہماری ضرورت پوری ہو جائے، یا ہمارے گناہ معاف ہو جائے، تو یہ ناجائز یا گناہ یا مکروہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو جتنی کثرت کرے گا اتنے انعامات پائے گا. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھ کیوں رہے ہیں؟ پہلے اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ محبت میں پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی ضرورت کے تحت پڑھ رہے ہیں؟ دونوں جائز ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے. لیکن جب نیت آپ محبت کی کریں گے تو ضرورتیں خود بخود پوری ہو جائے گی. جیسے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تو تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یعنی پیکج دے دیا نا کہ ایک کام کرنا ہے، کثرت کرنی ہے محبت میں، اور یہ غم خود بخود دھل جائیں گے. لیکن بالکل ایک کمنٹ سیکشن میں آئے تھے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں اس قدر کوئی تکلیف دہ مقام آ جاتا ہے، مشکل آ جاتی ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ دنیا دارالازمائش ہے، یہ تو ہوگا. ہم یہاں پہ سکون سے نہیں رہ سکتے. دیکھیں، اللہ سے تعلق کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہماری زندگی اگر سموتھ جاتی ہے تو کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ یہاں پہ شکر گزار تو بہت کم ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو شکر اور صبر سے میرے ساتھ جڑے رہیں گے، اور وہ بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ تر تو ناشکری ہے، ناشکری کی وجہ سے نا ہم حالات میں پھنس جاتے ہیں. مگر نہ اللہ کی رضاؤں میں راضی رہیں اور شکر کرتے رہیں کہ وہ بہت دے رہا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے پھر بھی عطا کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے شکر میں ہی آپ کی زندگی گزر جائے، لیکن وہ بہت کم ہے. تو بات ایسی ہے کہ اگر آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ درود شریف پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کہ چلے سارا دن تو ہم نافرمانی کرتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھتے زبان رہے، ہر وقت کثرت ہوتی رہے، تو ایک حکم تو مسلسل پورا ہوتا رہے گا، تو فرمانبرداروں میں شامل ہو جائیں گے. یا فرشتوں کے ساتھ جیسے وہ عمل کریں اس میں شامل ہونے کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے، یہ سوچ اپنا ذہن اپنا دل اس بات پہ راضی کر لیں گے کہ میں اس وجہ سے درود شریف بھیج رہی ہوں، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ پھر جس کا مشاہدہ آپ سنیں گے، جس درود شریف کا صیغہ بھی ہوگا، سارے نور ہیں، سارے ہی نور ہیں. ٹھیک ہے؟ جتنے دیکھیں درود شریف دعا ہے نا، سارے ہی نور ہیں. اگر آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے فلانی چیز دے دے، دعا تو دعا ہوئی نا، اللہ سے آپ نے مانگی. ٹھیک ہے؟ آپ جیسے آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے ایمان عطا کر، دعا ہے، مکمل دعا ہے. ایمان کی دعا سب سے بڑی دعا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کہتے ہیں یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر، عافیت عطا کر، عزتیں عطا کر،
مشکلوں سے بچا، کفر سے بچا، محتاجی سے بچا. الفاظ بڑھتے جا رہے ہیں دعا کے، طویل ہوتی جا رہی ہے، اثر بھی زیادہ ہوگا. آپ ایک جامع دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اتنے ہی آپ کے اوپر فیوز آئیں گے، اتنی ہی آپ کو چیزیں ملیں گی. اللہ سے تو مانگنا تو ہے نا، تو آپ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں آپ کی طرف انوارات آ رہے ہیں. اسی طرح درود کا بھی ہے، کوئی مختصر ہے، کوئی طویل ہے. تو جو طویل ہیں ان میں الفاظ اور برکات زیادہ ہیں. زائد ہے، الفاظ زیادہ تو برکات بھی زیادہ، اس میں رحمتیں بھی زیادہ، اس میں سلامتیاں بھی زیادہ. اس میں جب اب درود دعا ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کو یاد کر کے درود پڑھ رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، تو ساتھ میں جس سے محبت ہوتی ہے اگر ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، آل کا، تو ظاہر ان کی دعائیں بھی آپ کے اس میں آ گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ پیش ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اسی طرح کا ہدیہ آپ عطا کریں گے یا اس سے بہتر عطا کریں گے. ٹھیک ہے. دعا کی جواب کیا ہے؟ دعا. توجہ کی جواب کیا ہے؟ توجہ. محبت کی کا جواب کیا ہے؟ محبت. اور ہو بھی کائنات کی اس ہستی سے کے دربار میں پیش ہو رہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حقوق میں اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ ان کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے محبت میں پڑھ رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، ہدیہ بھیج رہے ہیں، تو جواب میں ایسے ہی آ رہا ہے. اب الفاظ زیادہ ہو گئے تو ان کے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آل سے بے حد محبت ہے، ان کا اکرام بہت زیادہ ہے، تو آپ ان کو شامل کر رہے ہیں تو آل کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. دعا ان تک بھی پہنچ رہی ہے نا کہ درود فلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلانا امتی جو ہے وہ آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، آپ پہ بھی سلام بھیجا ہے، تو ان ہستیوں کی بھی سلامتیاں اور دعائیں تو شامل ہو گئی ہیں. یہ کہنا کہ درود، یہ والا درود زیادہ اثر رکھتا ہے اور کم اثر رکھتا ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے دعا کے اتنے ہی جواب میں دعائیں زیادہ ملیں گی، تو دعائیں زیادہ ملیں گی تو اثر بھی زیادہ ہوگا. ایسا ہے نا. مختصر درود اور طویل درود میں یہ فرق تو واضح اپنے دل میں رکھ لیں کہ الفاظ اور برکات کی وجہ سے کسی درود کے فیوز زیادہ ہیں اور کسی کے کم. اس طرح نہیں ہے کہ بس آپ کہیں کہ نہیں بس یہ درود ہی نہیں ہے. درود تو درود ہے، درود اپنی جگہ پر درود ہے، لیکن الفاظ کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے درود میں کے تاثیر میں کمی اور زیادتی ہوگی. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. الفاظ جتنے جامع اور خوبصورت ہوں گے، یہ تو رنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، تو جتنے ایک رنگ اپنا اثر رکھتا ہے، دوسرا رنگ اپنا اثر رکھتا ہے، تیسرا رنگ اپنا اثر رکھتا ہے. جتنے زیادہ رنگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی کائنات کی خوبصورتی بڑھتی ہے، اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کا درود خوبصورت ہو کے پیش ہوتا ہے. اور جب محبت، توجہ اور ادب سے پڑھا جائے تو پھر اس کے فیض تبھی ملے گا آپ کو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کی کثرت کی وجہ سے وہ اس کی برکات ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن فیض کے لیے آپ کو باادب ہو کر، باوضو ہو کر، محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کو یاد کرتے ہوئے جب آپ درود بھیجیں گے تو وہ آپ کو فیض ملیں گے. وہ آپ کے مشاہدے ضرور ہوں گے، وہ ضرور ہوتے ہیں. وہ زندگی میں آپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ ہم بڑے بڑوں کی تلاش میں ہوتے ہیں نا. چھوٹے چھوٹے آپ کے آس پاس ہو رہے ہوں گے، ابھی بھی آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. جو درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، جتنے الفاظ مبارک زیادہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیہ الفاظ ان کے درود کے، اتنے فیوز ملتے ہیں. جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فیض ملیں گے. جتنے محبت اور شوق اور توجہ کے ساتھ آپ درود بھیجیں گے، جواب میں ادھر سے وہی چیز آپ کو برکات ملیں گی اور اپنی شان کے مطابق ملیں گی. آپ اور ہم تو اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، لیکن وہاں سے حق ادا ہوتے ہیں. محبتوں کے، توجہ کے، ادب کے، عزتوں کے، اس سارے حقوق وہاں پہ ادا ہوتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بے حد کرم والے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رحمتوں والے ہیں.
پڑھیں تو صحیح ان کی زندگی. اور ہاں، صرف درود کی کثرت نہیں، ساتھ میں سنتوں پر جس قدر عمل ہوگا اس قدر آپ کو سب سے زیادہ سے زیادہ زیارتیں ہوں گی اور مشاہدات ہوں گے. یہ بھی لکھی ہوئی بات ہے. آپ اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی محبت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیا مکمل طور پر داخل کریں. پھر آپ دیکھیں، یہ جو ہم درود شریف کی کثرت کرتے ہیں نا محبت میں، یہ ایک زبانی دعویٰ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک زبانی دعویٰ ہے. لیکن جب آپ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھتے ہیں، ان کے ہر ایک لمحے پہ آپ کی زندگی پہ چھائے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک سنت پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو فیض نہیں ملے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب وہ درود کی کثرت کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا، ان کی زندگی مبارک میں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا دربار اقدس میں ذکر نہیں ہوگا؟ اور جب ایک دفعہ آپ کا ذکر وہاں ہو گیا، بس پار لگ گیا. ہر مشکل آسان، ہر دعا قبول، نظر رحمت کرم منظور. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو بھی کوئی مشاہدہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کسی بھی درود کا، تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ آپ نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کس نیت سے، کس شوق میں اور کس محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. اس سے مقصد آپ کا کیا ہے؟ میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ دنیاوی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نیت محبت کی رکھیں. محبت تو ہے نا ان سے، شوق تو ہے نا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا. اور تو تڑپ رکھتے ہیں نا، ہر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں نا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے متعلق کوئی بات ہو، تھوڑی سی بھی بات، تو یہی وہ شوق ہے، یہی وہ محبت ہے. اصل میں اندر آپ کی محبت بہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اظہار بھی، محبت اظہار مانگتی ہے. اور اس کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے، محبت سے، توجہ سے، ادب سے درود شریف پڑھنے کا ہے، بھیجنے کا ہے. اور ساتھ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں موجود تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ نے اس نیت اور شوق کو اپنا لیا تو یہ کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی کہ یہ درود شریف پڑھوں کہ وہ درود شریف پڑھوں. پھر آپ نے ایک درود جو بھی پڑھے، اصل بات ہے درود بھیجنے کی، چاہے اس کے الفاظ جو بھی ہوں. جب اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں تو ان کی تو پھر قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. اس کی تو آپ مطلب کسی کو شک میں نہ پڑے. یہ دراصل یقین کا راستہ ہے. آپ کو یقین کرنا پڑے گا اللہ کے کہے پر، فرمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر. فرمودات ہیں، فرمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں درود کی کثرت کرنے والوں کے متعلق، یا موجودہ دور کے لوگوں کے مشاہدات ہیں جو خواب میں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. تو ان سب پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا. یہ جو ہم ڈگمگا جاتے ہیں، تو یہ جو ہوتے ہیں محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جنونی، اور جنون میں شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے محبت کرنے ہے نا، سرپھروں کی طرح کریں، سرپھروں کی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں کہ ان کی کوئی سنت آپ سے نہ مس ہو زندگی میں، اور یہ آخر تک رہے، اور کوئی لمحہ درود سے خالی نہ جائے. ان کی یاد بھی درود ہے، ان کی یاد میں رہنا ہی تو درود ہے.
آپ کس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں؟ آپ کس کو زیادہ کرتے ہیں؟ جس کی آپ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اصل آپ محبت کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے. یقین کریں، یقین کریں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت ہے، آپ ان کی توجہ میں ہیں. تبھی تو درود کی متعلق ذہن میں خیال بھی آتے ہیں، اور کثرت کے لیے دعائیں بھی کرواتے ہیں آپ، اور کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام شکوک و شبہات سے نکالے، یقین محکم توکل عطا فرمائے، اور مضبوط ایمان عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے. بس درود بھیجنا ہے. مشاہدے اس لیے نہیں ہوتے کہ میں یہ درود شروع کر دوں یا وہ درود شروع کر دوں. سب کا مقصد آپ کو درود کی طرف لانا ہے. وہ چاہے جو بھی درود ایک کا انتخاب کرو بس جل جائے. پھر یہ جب بھی مشاہدہ سنیں، یہ نہیں کہتے مشاہدات نہ سنیں، جب بھی آپ مشاہدہ سنیں تو یہ مت سوچیں کہ اس نے وہ درود شریف پڑھا، بس یہ پڑھے سوچیں کہ اس نے درود پڑھا تو میں بھی درود پڑھ رہی ہوں تو میرے ساتھ بھی انشاءاللہ یہ ہوگا. وہاں سے وہ پوائنٹ لیں کہ ان کے اوپر فیض کس طرح ہوا. ضرور ملتا ہے، ہر مشاہدے میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ کلک کر جاتا ہے آپ کو کہ اچھا اس نے اتنی محبت میں دن کا یہ حصہ، رات کا یہ حصہ، یہ چھوڑا وہ چھوڑا، یہ مکروہات چھوڑی، یہ فضول چیزیں چھوڑی، یہ کیا وہ کیا، تبھی ممکن ہوا کہ درود کے لیے چنا گیا. قربانی تو دینی پڑتی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ویڈیو تو طویل ہے، وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتا سننے کے لیے، لیکن سپیڈ پہ کر لیں، سن لیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو اللہ تعالی ضرور اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی پوائنٹ آپ کے دل میں راسخ کر دے گا، اور آپ اس درود کے سفر میں شکوک سے نکل کر یقین کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارا مقصد، اس چینل کا مقصد، سعدی اور میرا مقصد ایک بہت بڑے گروپ کو اپنی طرف لے کر آنا نہیں ہے. یقین جانے ہمارا مقصد نہیں ہے کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، کسی ایک کو بھی درود کی کثرت اور درود کی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے گزرتے ہوئے ہو جاتی ہے، ہم کامیاب ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی آسانی دینا ہے اور کچھ نہیں ہے. نہ ہی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی، نہیں وہ ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. محبت نام ہے جس کا، محبت پیغام ہے جس کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. وہاں سے جوڑنا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوطی سے اس قدر مضبوطی سے جوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی محبت سے کہ پھر جدائی صرف موت ہی محسوس ہو. موت بھی آپ کو جدا نہیں کر پائے، قبر ہو کہ حشر ہو، بس اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو درود کی استقامت اور کامل یقین عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا گو رہیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے حاجات اپنے کرم سے پورے فرمائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا سے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.